بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء اور صالحین سے منسوب چیزیں بڑی بابرکت اور فیض رساں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو بطور تبرک محفوظ رکھنا اور ان سے برکت حاصل کرنا تمام صحابہ کرام کا معمول تھا۔ آج بھی اہل محبت ان تبرکات مقدسہ کو حصول فیض اور برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ان کی حرمت کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ کتب احادیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام دعا کروانے کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرتے تھے۔ مثلاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اپنے اوپر مسح کرواتے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو تبرکاً مس کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کرتے، جس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس دھوتے اس دھومن سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے سے بھی تبرک حاصل کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک اور لعاب دہن مبارک سے بھی تبرک حاصل کرتے، وہ منہ مبارک جو حجامت کے وقت اترتے نیچے نہ گرنے دیتے۔ مزید برآں ناخن مبارک سے، لباس مبارک سے، عصا مبارک سے، انگوٹھی مبارک سے، بستر مبارک سے، چارپائی مبارک سے، چٹائی مبارک سے، الغرض ہر اس چیز سے تبرک حاصل کرتے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے کچھ نہ کچھ نسبت ہوتی۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک سے بھی تبرک حاصل کیا، بلکہ جن مکانوں اور رہائش گاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار فرمائی، جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائیں اور جن راستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان کے گرد و غبار تک کو انہوں نے موجب برکت جانا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔